خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ پیارے ریڈیو سننے والوں، آپ ہمارا یہ پروگرام فیس بک ہاٹ FM 89 لیا کے پیج پر براہ راست ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، آپ ہمیشہ کی طرح جانتے ہیں کہ FM ہر منڈے نائٹ کو ایک نئے موضوع اور نئے مہمان کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع تھا لیا تعمیر و ترقی میں نمائندوں کا کردار۔ سامعین، راولپنڈی سے ملتان تک کے 504 کلومیٹر اور فیصل آباد سے کوہ سلیمان توسا کے پہاڑیوں کے 425 کلومیٹر کے فاصلے کے درمیان کوئی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر، کوئی میڈیکل کالج، کوئی انجینئرنگ کالج اور کوئی یونیورسٹی موجود نہ ہے۔ یہاں کی سڑکات قاتل روڈز کا روپ دھار چکی ہیں۔ انسانی حقوق کی پامالی کے قدم قدم پر رونما ہونے والے واقعات۔ سامعین، اس بیلٹ کے سیاسی میدان میں رہنما عوامی نمائندوں کی باہمی رسا کشی اور بقیہ زور افسران کے ٹرانسفر پوسٹنگ پر صرف ہوتا ہے۔ ایک برس میں اتنے لوگوں کو روزگار نہیں ملتا جتنا دریائے سندھ کا کٹاؤ لوگوں کو بے روزگار کر جاتا ہے۔ لیا کے عوام صحت، تعلیم، روزگار، انفراسٹرکچر کی مشکلات کے خاتمے کے لیے اپنے نمائندوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک عوامی نمائندے کو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی، محترم ماہر اعجاز احمد اچلانہ صاحب کو، مگر اتفاق سے ماہر اعجاز احمد اچلانہ صاحب آج اپنی ہنگامی مصروفیت کی وجہ سے اسٹوڈیو میں تشریف نہ لا سکے، جس پر ہم اپنے ان سامعین سے معذرت خواہ ہیں جو ان کو آج پروگرام میں سننا چاہتے تھے۔ ان سے ہماری بات ہوئی ہے، وہ نیکسٹ پروگرام میں ضرور تشریف لائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں انسانی حقوق کے کارکن عنایت اللہ کاشف صاحب، ان کے ہمراہ موجود ہیں عبد الرحمن فریدی صاحب، صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب لیا، اور ان کے ہمراہ موجود ہیں ماہر کامران تھن صاحب، یہ نوجوان جرنلسٹ ہیں۔ عنایت اللہ کاشف صاحب، میں آپ سے چاہوں گا ان پٹ لینا کہ لیا میں انسانی حقوق کی صورتحال پہ آپ کی اوپینین کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اپنے پروگرام میں پہلی بار میں آپ کے ساتھ پروگرام میں بیٹھا ہوں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ انسانی حقوق کی صورتحال جو ہے وہ تو اگر نظر دوڑائی جائے صحت کے میدان میں، ایجوکیشن کے میدان میں، اور آپ سرکاری ملازمین کی موجودہ صورتحال، ریٹائرڈ پینشنرز، EOBI کی صورتحال، اگر آپ زندگی کے ہر شعبے میں دیکھیں گے تو آپ کو تنزلی ہی تنزلی نظر آئے گی۔ پچھلے 2 سال سے آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ گزشتہ کچھ عرصہ پہلے EOBI پینشنرز کی پینشن میں اضافہ کیا گیا، 6500 روپے سے 8500 روپے کیا گیا، اور 2 مہینے دینے کے بعد پھر وہ اضافہ واپس لے لیا گیا اور وہ کٹوتی شروع کر دی گئی۔ اب اپریل سے لے کے جولائی شروع ہونے والا ہے، اب تک کوئی ایک سٹیپ کابینہ میں اس کے حوالے سے نہیں اٹھایا گیا۔ یہ تو ہے انسانوں کی، بزرگوں کی صورتحال۔ اب آپ آ جائیں، محکمہ صحت کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ محکمہ تعلیم کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ دیگر بٹھا مزدوروں کی صورتحال دیکھ لیں، یعنی مزدوروں سے لے کے مالکان تک اور آجر اجیر سب کے سب یہاں پر خوار ہیں، اور کسی کی انسانی حقوق کے حوالے سے تنزلی کے علاوہ کوئی صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہوئی ہے، اور لوگوں کی مشکلات میں اضافہ تو ہوا ہے،
کمی نہیں ہوئی ہے. جو ہم تحریک انصاف کی حکومت سے یہ توقع کر رہے تھے کہ یہ آئیں گے, صورتحال کو بہتر کریں گے. میں کرپشن کو آپ کو بتاؤں, یہ کرپشن کے خلاف آئے تھے. آج ایڈیٹر جنرل فار پاکستان نے جو رپورٹ پیش کی ہے حکومت کے 1 سال کے کارکردگی کی, وہ 270 ٹریلین یعنی 270 ارب روپے کا جو ہے وہ فراڈ پکڑا گیا ہے, جو بغیر رسیدوں کے جو ہے وہ خرچ کر دیے گئے 270 ارب روپے. اور ایڈیٹر جنرل فار پاکستان نے ان وفاقی کابینہ کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کرنے کی سفارش کی ہے. جب ایسی صورتحال ہو تو انسانی حقوق کی صورتحال کی آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ملک بھر میں بھی اور ضلع لیہ میں بھی انسانی حقوق کی صورتحال جو ہے وہ نہایت ہی خطرناک ہے. پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں ماہر اختر وہاب صاحب. آپ حال ہی میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج لیہ میں اپنی پیشہ ورانہ فرائض سر انجام دینے کے بعد بطور پرنسپل ریٹائر ہوئے, اور آپ نے بطور صدر شعبہ اردو طویل عرصہ اپنی خدمات سر انجام دیں, اور بہت سارے ان کے شاگرد علمی ادبی حلقوں سمیت زندگی کے سارے شعبوں میں قومی اور ملی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہم پروگرام میں پروفیسر اختر وہاب صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. پروفیسر اختر وہاب صاحب, ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی عنایت کاشف صاحب کے ساتھ لیہ میں انسانی حقوق کی صورتحال پہ, اور انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ آج آڈیٹر جنرل پاکستان نے 270 ٹریلین روپے کے کرپشن کی انکشاف کیا ہے, اور 1 سال میں 2019-20 کا یعنی مالی سال اور مقدمے کی سفارش بھی کی ہے. میں آپ سے چاہوں گا کہ لیہ میں انسانی حقوق کی صورتحال پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں شکر گزار ہوں, ایک اہم موضوع پر آپ نے اظہار خیال کا موقع دیا. انسانی حقوق کے حوالے سے صرف لیہ ہی نہیں, پورے پاکستان میں حالات بہت خراب ہیں. وہ ادارے جنہیں اس صورتحال کو کنٹرول کرنا تھا, جنہوں نے مینیج کرنا تھا, بدقسمتی سے وہی ادارے اس کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں. اگر آپ پولیس کے حوالے سے دیکھیں, اگر آپ عدالتی حوالے سے دیکھیں, اگر آپ دیگر سرکاری شعبہ جات میں دیکھیں کہ یہ ملک جو عوام کے لیے ہی ہے, اور ہر حکومت عوام کے ووٹوں سے عوام کی بہتری کے لیے بنتی ہے, مگر جب ہم اپنے معاشرے پر, اپنے شہر پر نظر ڈالتے ہیں تو صفائی کی صورتحال پر ایک نظر ڈالیں. شہر کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں, کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے ساتھ گٹر سے پانی ابل رہا ہے, راستے میں گزرنے کی جگہ نہیں. جی. کیا صاف ستھرا ماحول یہ انسانوں کا, ایک معاشرے میں رہنے والوں کا حق نہیں ہے؟ اسی طرح ہمارے ہاں عید کا موقع آتا ہے, ہمارے ہاں میلاد النبی ہے, تقریبات ہوتی ہیں, رمضان شریف ہے. ایک طرف ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ پیغام ہے ابدی, وہ دائمی پیغام کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ صاف کر کے گلی میں پھینک دیتے ہیں, شاپر میں بھی نہیں ڈالتے. اب وہ ادارے جنہوں نے صفائی کو مینٹین کرنا تھا, وہ ادارے جنہوں نے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا تھا, وہ ادارے جنہوں نے صارفین کو تحفظ دینا تھا کہ جس کا جی چاہتا ہے چیزوں کا ریٹ بڑھا دیتا ہے, مگر وہ لوگ جو ایک طرف گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں, دوسری طرف جب انہیں مہنگے داموں چیزیں لینے پڑتی ہیں تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں. کامران صاحب, میں چاہوں گا آپ بتائیے کہ لاک ڈاؤن کے دوران بازار مارکیٹ کی صورتحال کیا رہی؟ لاک ڈاؤن کے دوران ہسپتالوں میں مریضوں کے آنے جانے پر کیا معاملات آپ نے دیکھے؟
کس طرح اس لاک ڈاؤن میں انسانی حقوق کا تحفظ یا پامالی، اس کو آپ کس نظر سے تبصرہ کرتے ہیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ملک صاحب، آج ایک اہم موضوع پر آپ نے مجھے موقع دیا۔ گزارش یہ ہے کہ لاک ڈاؤن، جو کرونا کا لاک ڈاؤن تھا، اس میں ایک عجیب صورتحال تھی ہم نے جو دیکھی ہے۔ اس میں یہ تھا کہ بازاروں میں، آپ نے ذکر کیا کہ بازاروں کو کیا صورتحال تھی۔ جب ہم بازاروں میں گئے تو حکومت نے سختی تو کی وہاں پر کہ آپ لوگ جو ہے دکانیں بند رکھیں، لیکن ہمیں نے یہ دیکھا کہ دکانیں جو ہیں وہاں پر ویسے کھلی تھی۔ عوام نے جو ہے تقریباً کوئی عام آدمی کو جو ہے اس نے بہت کم کوشش کی کہ حکومتی احکامات پر عمل کرے۔ اسی طرح جب ہم ہسپتال میں آتے ہیں تو ڈاکٹرز نے ایک ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ ڈاکٹر جو ہیں فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں، فرنٹ لائن پر کر رہے ہیں، اور وہ کرونا کے مریضوں کا جو ہے وہ علاج کر رہے ہیں، اور ان کے لیے احتیاطی تدابیر ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن جو عوام تھی، عوام کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جو ہم نے دیکھا وہاں پر یہ تھا کہ مریض جو ہے وہ ہسپتال میں پہنچتے تھے تو انہیں روک دیا گیا کہ آپ جو ہے نا یہاں تک کم پہنچے ہیں، وہاں پر ڈاکٹر وہ تھے۔ لیکن جیسے ہی کرونا کی تھوڑی سی صورتحال ختم ہوئی تو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں دیکھتا ہوں، یا اس کے ساتھ جو بنیادی مراکز صحت ہے وہاں پر عوام کا ایک رش بڑھا۔ اس رش بڑھنے کی وجہ سے وہاں پر یہ تو ہوا کہ عوام کو جو سہولیات تھیں، میڈیکل کی سہولیات، جیسے آپ انسانی حقوق کی بات کر رہے تھے کہ جیسے 4 حقوق ہوتے ہیں: تعلیم، صحت اور مواصلات، اور دوسرا اب جب صحت پر بات ہوتی ہے تو جہاں پر جو ہے کرونا کے دوران جو ہے بنیادی مراکز صحت کھلے تھے، وہاں پر عوام جا رہی تھی، وہاں پر ان کا علاج ہو رہا تھا۔ لیکن جو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل تھی وہاں پر مریضوں کی تعداد بھی کم تھی، اور وہاں پر ان کے ساتھ وہ والا نہیں کیا جا رہا تھا جو ہم سمجھتے تھے کہ وقت سے پہلے جو ہے ہو رہا تھا۔ پروفیسر صاحب، انسانی حقوق ایک ایسا موضوع ہے جس پہ گھنٹوں بحث کی جائے وہ کم ہے، مگر میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور بڑی آپ نے زندگی کا 3 عشروں سے زائد عرصہ اسی کام میں کھپایا ہے۔ لیا کے بچے لیا سے باہر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں، کیا لیا کے لوگوں کا یہ حق نہیں ہے کہ یہاں ایک میڈیکل کالج ہو، یہاں انجینئرنگ کالج ہو؟ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ راول پنڈی سے ملتان تک اور فیصل آباد سے کوہ سلیمان تک یہ جو 500 اور 450 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے، نہ یہاں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، نہ میڈیکل کالج ہے، نہ انجینئرنگ یونیورسٹی کالج ہے، اور نہ ہی کوئی یونیورسٹی ہے۔ کیا اس بیلٹ سے اب جب کہ پرائم منسٹر ہماری بیلٹ کا اور چیف منسٹر ہماری بیلٹ سے، تو کیا یہ ہمارے ڈویژن کا ہاں جی، تو کیا یہ مطالبہ حق بجانب نہیں ہے کہ اس بارے گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے؟ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اتنا اہم ہے کہ انسانی حقوق سے ہٹ کر یہ انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے، اس لیے کہ جہاں صحت اور تعلیم انسان کی بنیادی ضرورتیں بھی ہیں، یہ بنیادی حقوق بھی ہیں، وہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے جی کہ ہم قوم کو روشن فکر بنانا چاہتے ہیں، ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، مگر ایجوکیشن کی پالیسی بیوروکریٹ بنا کے حکمرانوں سے اپروول لے لیتے ہیں، اور اسلام آباد لاہور میں بیٹھے ہوئے بیوروکریٹ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یونیورسٹی کہاں بننی چاہیے۔ جی بیوروکریٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ لیا میں یونیورسٹی نہ بنے، جی لاہور میں ہائر ایجوکیشن کی قیادت بیوروکریسی جو کرتی ہے وہ ہم سے نہیں پوچھتی، اور بری صورتحال یہ ہے کہ میں 10.5 برس تک پرنسپل رہا ہوں۔ جی ایک تکلیف دہ بات کہ صحیح میں نے جب بھی سیکریٹری کو کوئی خط لکھا، مجھے ایک لیٹر 10.5 سال میں یاد نہیں کہ اس کا جواب آیا ہو کہ جناب آپ نے خط لکھا، آپ نے اپنی ضروریات بتائیں، یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ اس کا جواب کبھی نہیں آیا۔ اب آپ ذرا ایک چیز دیکھیں کہ آپ راول پنڈی سے چلتے ہیں تو ملتان تک، جی اس طویل ترین جہاں ایک بڑا ڈیزرٹ ہے تھل کا، وہیں دریائے سندھ اور اس کا مغرب میں پہاڑی کو سلمان کا سلسلہ بھی ہے۔
آپ نے درست کہا کہ نہ کوئی جنرل یونیورسٹی ہے نہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، جبکہ یہ علاقہ زراعت کا ہے تو زرعی یونیورسٹی بھی نہیں ہے. یہ تکلیف دہ صورتحال یہاں تک ہے کہ سادہ یعنی آرٹس کے مضامین کے لیے بھی ہم نے یونیورسٹی کا کوئی سلسلہ شروع نہیں کیا. یہی وجہ تھی کہ میں 2009 میں پرنسپل بنا اور 2010 سے میں بی ایس پروگرام کے لیے کہ بچیاں جو غریب گھرانوں سے ہیں جن کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہوتے انہیں یہاں ماسٹر کی سہولت ملے، اور بالخصوص سائنس سبجیکٹ میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں کیمسٹری میں، باٹنی میں، میتھ میں، فزکس میں بی ایس کی کلاسز لے کر آیا. لیکن اس کے لیے جتنی مجھے بھاگ دوڑ کرنی پڑی وہ چونکہ یہ ادارہ میرے والد صاحب بھی یہاں سے پڑھے، میری فیملی کے دیگر لوگ، میں خود فرسٹ ایئر سے فورتھ ایئر تک یہاں پڑھا، تو وہ میری انفرادی کوشش ایک لیا کی حد تک ہے. یہی صورتحال توسا میں ہے، یہی صورتحال بکھر میں ہے. بھئی سوال ہے اتنا وسیع و عریض ایریا ہے، یہاں ہمارے حکمرانوں کی توجہ کیوں نہیں جاتی؟ کیا یہاں بسنے والے لوگ جنہیں پینے کا پانی میسر نہیں، جنہیں بنیادی ضروریات کے لیے بھی حکومت کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اور وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں؟ کامران، آپ کے نزدیک یہ جو بنیادی ضروریات جن کی طرف مار اختر وہاب صاحب نے اشارہ کیا ہے، اس پہ ہمارے حکمرانوں کی توجہ کیوں نہیں جاتی؟ گزارش یہ ہے کہ حکمران جو ہیں ہمارے علاقے کے یہ اتنے کمزور ہوتے ہیں، ان کے اندر کانفیڈنس لیول اتنا کم ہوتا ہے کہ یہ جب اسمبلی میں جاتے ہیں، بیوروکریٹس کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے یہ گفتگو نہیں کر سکتے. یہ اپنے جو یہاں پر منصوبہ جات ہوتے ہیں یہ وہاں پر بات نہیں کر سکتے ہوتے. جب یہ وہاں پر گفتگو نہیں کر سکتے تو کسی کو، جیسے یہاں پر ایک سرائکی کی روایت بھی ہے، ماں بھی جو ہے اپنے بچے کو دودھ اس وقت دیتی ہے جب وہ رو رہا ہوتا ہے، جب وہ کھیل رہا ہو، ہنس رہا ہو تو اس وقت بھی وہ اس کو دودھ نہیں پلاتی. تو جب ہم لوگ کسی سے ڈیمانڈ نہیں کریں گے، ہم کسی کو بتائیں گے نہیں بھی ہماری یہ ضروریات ہیں، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہیں، یہ ہمیں سڑکیں کی ضرورت ہے، یہ ہمیں ہسپتال کی ضرورت ہے، ایسی جب چیزوں کے متعلق ہم کسی کو کہیں گے نہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ بیوروکریٹس جو ہے وہ لاہور میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ ان کے پاس پہنچتے بھی نہیں ہیں، اور جب پہنچ بھی جاتے ہیں تو وہاں پر یہ گفتگو بھی نہیں کرتے اور چائے پی کر. مجھے خود بھی یہ آنکھوں دیکھا ہے کہ میں نے یہاں ڈسٹرکٹ کے اب جو ہے پارلیمنٹیرین ہیں ان کے ساتھ 1-2 بار گیا ہوں وہاں سیکریٹریٹ میں. وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ انہیں دروازے تک پہنچنے بھی نہیں دیا جاتا. وہاں پر جو پی این وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی انہیں کہہ دیتے ہیں کہ جی سیکرٹری صاحب جو ہے وہ نہیں ہے. میں یہاں پر دوسری یہ بھی کہوں گا کہ یہاں پر ایک واقعہ تو اور ہے، تو یہاں پر یہ لوگ وہاں پر بولتے نہیں ہیں. وہاں پر اسمبلی میں آپ دیکھیں کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے. یہ جو منصوبے ہمارے پاس آتے ہوتے ہیں یہ اوور آل پنجاب کے ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ اپنے تختیاں لگا دیتے ہیں، اپنے اس پر کرتے ہیں. صرف یہی وجہ ہے کہ جو ہے ہمارے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہاں پر جا کر کچھ چیز ڈیمانڈ کریں. ہمارے مقدمے کا جو وکیل ہے وہ ہمارا مقدمہ کمزور ہے، مقدمہ کمزور ہے. ابھی ہم اس پہ مقدمہ کمزور نہیں ہے، وکیل کمزور ہے. وکیل اچھا، جس نے پیش کرنا ہے وہ کمزور ہے. ابھی ہم وقفے میں جا رہے ہیں، شارٹ بریک کے بعد. وکیل کمزور ہے یا مقدمہ کمزور ہے؟ ہم اپنے جو شرکاء ہیں ان سے بات کریں گے، ان کی رائے جانیں گے اپنے مقدمے کے بارے میں اور اپنے وکلاء کے بارے میں. الحمدللہ لیا کی تاریخ کے پہلے ہائی کوالیفائڈ ڈبل FCPS چائلڈ اسپیشلسٹ اور نیو نیٹالوجسٹ ڈاکٹر محمد آصف خان میرانی MBBS کنگ ایڈورڈ MCPS پیڈس FCPS پیڈس FCPS نیو نیٹالوجی سابق سینئر رجسٹرار و اسسٹنٹ پروفیسر چلڈرن ہسپتال لاہور. اوقات معائنہ روزانہ شام 4 بجے تا 10 بجے رات، اتوار صبح 9 بجے تا 3 بجے دوپہر. فاطمہ چلڈرن ہسپتال بالمقابل GPO ملتان روڈ لیا. فون 0300 4265 and 0342 3738 955.
यूनिवर्सिटी ऑफ लक्की मरवतिन लिक्स कॉलेज लिया दाखिला जारी है। हायर एजुकेशन से मंजूर शुदा MCS, BS कंप्यूटर साइंसेज, MA एजुकेशन, B.Ed 1.5, MSc जोलॉजी, BS जोलॉजी, MBA बिजनेस नॉन बिजनेस, MPhil, MA इंग्लिश, MA उर्दू, BA। सेमेस्टर सिस्टम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन के लिए MPhil करने का सुनहरी मौका। लिक्स कॉलेज, हाउसिंग कॉलोनी लिया। फोन 0313 876 880। अलजन्नत स्टील एंड क्रॉकरी सेंटर, हमारे यहाँ हर किस्मी शीशा फ्रांस, मार्बल फ्रांस, बोन चीनी जर्मनी, थाईलैंड और मेलामाइन के डिनर सेट दस्तयाब हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक की मुकम्मल वैरायटी, ट्रॉली बैग और स्टील जहेज की तमाम वैरायटी होलसेल रेट पर खरीदें। अलजन्नत क्रॉकरी एंड स्टील सेंटर, निज़ क्लिनिक डॉक्टर शेर मोहम्मद, मेन रोड लिया। प्रोप्राइटर इरफान गुज्जर। फोन 0300 815 2018। शाहीन गारमेंट्स चौबारा रोड लिया। हमारे यहाँ लेडीज सूट्स और शर्ट्स के साथ साथ जेंट्स और चिल्ड्रन के लिए गारमेंट्स की आला वैरायटी दस्तयाब है। प्रोप्राइटर गुलाम मुर्तजा कुरैशी और खालिद जुबैर खान। शाहीन गारमेंट्स चौबारा रोड लिया। फोन 0306 504 0105 and 0300 676 0667। अब आपके शहर लिया में लाहौर के मारूफ और तजर्बाकार डॉक्टर मोहम्मद उस्मान खान, MBBS गोल्ड मेडलिस्ट, MCPS मेडिसिन, FCPS गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड हेपाटोलॉजी, क्लासिफाइड कंसल्टेंट, इंटरवेंशनल एंडोस्कोपिस्ट, लीवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन, लाहौर जनरल अस्पताल लाहौर। माहिर अमराज मैदा, जिगर, शुगर, यरकान, आंत, लबलबा, गैस्ट्रोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी और ERCP। औकात मुआयना 11 बजे दिन ता 6 बजे शाम बमकाम कादिर अली अस्पताल कचहरी रोड लिया। फोन 0345 024 0231 and 0606 410 096। ਸੁਣੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਗੈਸ, ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ A, B, C, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਅਸਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਕਿੱਲ, ਦਾਗ, ਧੱਬੇ, ਮਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਫੁਰਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਲਈ दवाखाना प्रोफेसर सुलेमान नाल राब्ता। सुलेमान दवाखाना नजद लारी अड्डा फवारा चौक लिया। राब्ता नंबर 0300 679 7657। हलाल गोश्त शॉप लिया में पहली बार एयर कंडीशन मीट शॉप, जिसमें हिफ्ज़ान सेहत के एन मुताबिक ताज़ा मटन और बीफ का गोश्त पैकिंग और बगैर पैकिंग के दस्तयाब है। कीमत वही, मयार सबसे आला। फ्री होम डिलीवरी की सहूलत मौजूद है। मेन केनाल रोड निज़द मदनी मस्जिद कादराबाद लिया। फोन 0300 440 72 75। वेलकम बैक सामीन, आप FM रेडियो लिया का प्रोग्राम फोरम 89 समाअत कर रहे हैं और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं इंसानी हकूक़ के कारकुन इनायतुल्लाह काशिफ साहब, साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर मार अख्तर वहाब साहब, अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया। वक्फे से पहले हम नौजवान सहाफ़ी मार कामरान थिन साहब की गुफ्तगू आप समाअत कर चुके हैं। इनायतुल्लाह काशिफ साहब, लिया के मसाइल, लिया की मुश्किलात, क्या हमारा मुकदमा कमज़ोर है या हमारे वकील कमज़ोर हैं? बिल्कुल मेरे साहब, बड़ा खूबसूरत सवाल है। मैं आपसे जहाँ तक मुकदमे का ताल्लुक़ है उसकी भी मैं मजबूती आपको बताता हूँ और जो हमारे वकला साहबान हैं उनकी कमज़ोरी भी मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आज 1980-81 में हम ज़िला बने। 1980-81 के बाद 43 साल का अरसा बनता है। 43 साल से हम ज़िला 1982 में कह लें आप, फिर भी जो है वो तकरीबन इतना अरसा बन जाता है। 40 साल से आप ज़िला आ रहे हैं और डिवीज़न की जब आपने आवाज़ उठाई
تو آپ کے ایم پی اے صاحب ایک جہانگیر ترین کے ساتھ ملاقات کی تصویریں لے کر آ رہا ہے کہ میں نے ڈویژن کا مسئلہ ان سے ڈسکس کیا ہے، اور ایک ڈائریکٹو انہوں نے اپنے فیس بک پہ جو ہے وہ لگایا کہ وزیر اعلیٰ کے جو ہے وہ سیکریٹریٹ سے ایک ڈائریکٹو جاری ہو چکا ہے۔ مجھے بتائیں اس ڈائریکٹو کی ڈیٹ سے اب تک آپ کے کتنے اجلاس ہوئے ہیں صوبائی اسمبلی کے، جہاں پر ہمارے جو ایم پی اے صاحب ہیں انہوں نے یہ آواز وہاں پر بلند کی ہو کہ جناب یہ آپ نے ڈائریکٹو جاری کیا تھا، اور اس ڈائریکٹو کی روشنی میں اب آپ نے کیا رپورٹس منگوائی ہیں، اس پر فردر کیا کارروائی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایم روڈ کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا پچھلی حکومت کے بجٹ بک میں کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پر ایم اے روڈ بنایا جائے گا، موجودہ حکومت نے سابقہ بجٹ میں اس کے بعد 1 سال گزرنے کے بعد نیا بجٹ پیش ہو چکا ہے، نئی بجٹ بک میں اس پروجیکٹ کا ذکر تک نہیں ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اب مجھے بتائیں یہ کس نے مسئلہ اٹھانا تھا؟ یہ آپ کے ایم پی اے نے اٹھانا تھا۔ آپ میڈیکل کالج کی بات کرتے ہیں، رائٹ ٹو ایجوکیشن آرٹیکل 25 سے زرداری صاحب کی حکومت میں 18ویں ترمیم میں ڈالا گیا کہ ایجوکیشن ہر شخص کا، ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ اس کے بعد مجھے بتائیں یہ حق کتنے لوگوں کو ملا؟ کیا یہاں پر انجینئرنگ کالج نہیں بن سکتا تھا؟ میں آپ کا یہاں پر جو ٹیکنیکل کالج ہے اس کے اندر اتنی سپیس ہے کہ اس کو انجینئرنگ یونیورسٹی کے طور پہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی ممبر اسمبلی کی یہ جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ جائے وفاق میں یا صوبے میں اس پر آواز اٹھائے، اس پر تقریر کرے، اس پر مسئلہ اٹھائے۔ مجھے بتائیں اس کے بعد آپ آ جائیں ہیلتھ پہ آپ کا وہ مدر کیئر چائلڈ بننا تھا، آپ کو یاد ہوگا اس کی افتتاحی تقریبات ہوتی رہیں، وہ وزٹ ہوتے رہے کہ بڑا کام ہو گیا۔ آج اس کا ذکر آپ کو کہیں ملتا ہو، کوئی تختی وہاں پر لگی ہو، کوئی ایک اینٹ وہاں پر رکھی گئی ہو؟ یہ کس نے اٹھانا تھا؟ عبدالرحمن فریدی صاحب، عنایت کاشف صاحب تو فرما رہے ہیں کہ جی جو ہمارے مقدمہ ہے وہ تو بڑا مضبوط ہے مگر ہمارے جو ایڈوکیٹ ہیں وہ کمزور ہیں۔ آپ بھی اپنے پلیٹ فارم سے لیا ڈویژن کی ایک تحریک چلاتے رہے ہیں، تو اس تحریک کا سٹیٹس کیا ہے اور ہمارے مقدمے کا سٹیٹس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ملک صاحب، آپ نے آج کے اس پروگرام میں ہمیں مدعو کیا۔ ہمارا مقدمہ میں سمجھتا ہوں کہ مضبوط ہے، وہ اس لیے مضبوط ہے کہ بھی ہمارے جو حلقہ انتخاب ہیں، یہاں جو 5 حلقہ انتخاب ہیں صوبائی اسمبلی کے اور 2 قومی کے، ان کے لوگوں کا ایک ویژن بڑا کلیئر ہے۔ وہ ہر دفعہ اپنا نمائندہ جب چناؤ کرتے ہیں تو وہ بڑے سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن جن نمائندوں کو ہم اسمبلی میں پہنچا دیتے ہیں وہ وہاں جا کے ہماری نمائندگی کا جو ہے وہ حق ادا نہیں کرتے۔ ہمارے جو یہاں سے وکیل بن کے جاتے ہیں ہمارے مقدمے کی لڑائی لڑنے کے لیے، وہ انتہائی کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو میں مثال یہ دیتا ہوں کہ لیا سٹی جو ہے وہ ہمیشہ، آپ دیکھ لیں اس کا سابقہ جتنے بھی انتخابی چناؤ آپ اگر دیکھیں تو ہر دفعہ ایک نیا ایم پی ہم منتخب کرتے ہیں۔ وہ اس لیے منتخب کرتے ہیں کہ ہم اپنا ایک مضبوط وہاں وکیل بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن جس کو ہم مضبوط سمجھ کے بھیجتے ہیں وہ وہاں جا کے کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مغالطے کا شکار مغالطے کا شکار ہم نہیں ہیں، مغالطے کا شکار ہمارے ممبران اسمبلی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے بس جو پہنچ گئے ہیں یہ ہماری اچیومنٹ ہے۔ وہ اچیومنٹ ان کی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اچیومنٹ ہے۔ ان کی اچیومنٹ یہ ہوگی جب یہاں کے لوگوں کے بھلائی کے کام کریں گے۔ جہاں آپ نے سوال کیا ہے کہ لیا ڈویژن بناؤ تحریک کا آغاز ڈسٹرکٹ پریس کلب لیا کے پلیٹ فارم سے ہم نے کیا تھا، اس میں بھی ہم نے تمام ممبران اسمبلی کو مدعو کیا، لیکن ہماری لوگوں کی اور ان کی عدم دلچسپی، ہمارے لوگوں کی دلچسپی اور ہمارے ممبران اسمبلی کی عدم دلچسپی وہ ایسے ہوئی کہ تمام باقی سٹیک ہولڈرز تو آ گئے ہمارے پروگرام میں، جو ہم نے یہاں کنونشن کیا ہے، جہاں ہم نے پہلی جو تاسیسی پروگرام ہم نے کیا تھا، تو اس میں تمام سول سوسائٹی کے لوگ آ گئے، ہماری ڈسٹرکٹ بار آ گئی، ہماری سول سوسائٹی کے دیگر لوگ آ گئے، ہمارے انٹلیکچوئلز آ گئے، وہاں ہمارے سابق ممبران اسمبلی بھی آ گئے، ہمارے سیاسی سماجی جو عہدیداران تھے وہ بھی وہاں آ گئے۔
وہاں ہم نے جب ان کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیا کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنایا جائے، وہ ہم کیوں چاہ رہے تھے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنانے کا ہمارا مطالبہ کیوں تھا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جب ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کوئی بھی سٹی بن جاتا ہے تو اس کا ایک تمام اس کا وہ چینج ہو جاتا ہے. اس کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بننے کے ساتھ ہی جو وفاقی جو کابینہ ہے اس میں نمائندگی مل جاتی ہے، صوبائی کابینہ میں نمائندگی مل جاتی ہے، اور دیگر یہاں ہمارا بجٹ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اور دوسری جو اہم ترین جو بات ہے، یہاں ادارے آ جاتے ہیں، ان میں تعلیمی ادارے بھی آ جاتے ہیں، ان میں انتظامی ادارے بھی آ جاتے ہیں، تعلیمی بن جاتا ہے، ایجوکیشن کا علیحدہ سے بورڈ بن جاتا ہے. تعلیمی اداروں کی اگر تعلیمی اداروں کی اگر بات کی جائے تو اس میں یونیورسٹی جو ہے وہ یہاں بن جاتی ہے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں، میڈیکل کالج آ جاتا ہے. اچھا، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جب تھی تو ہمارے پاس یہاں ایک بہادر سب کیمپس زکریا یونیورسٹی کا بنا ہوا تھا، اس پر ہمارے ایم پی مار اجاز اسلانہ نے بھی کچھ کام کیا، اور میاں برادران نے بھی اس پر کچھ وہ کیا، کیا اسے فل فلیج یونیورسٹی کا درجہ دینے کے لیے پلاننگ ہوئی تھی، لیکن وہ بھی پلاننگ تک محدود رہا. وہ نہ سینڈیکیٹ کا کوئی اس کا مسئلہ بن سکا، نہ کوئی اس کو پراپر یونیورسٹی. ہمارے موجودہ جو ایم پی اے ہیں اس کا صرف ایک ہی کام تھا کہ بھی یونیورسٹی جو ہے نا، ہم ساؤتھ پنجاب یونیورسٹی یہاں بنا رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ نام چینج کروانا چاہتے تھے، وہ صرف بہادر صاحب کیمپس جو یونیورسٹی کے اس پہ پٹڑی پہ چڑھے ہوا تھا، کہ بھی فل فلیج یونیورسٹی بنانے کی پٹڑی پہ چڑھا ہوا تھا، جو چلانے کی کاوش سے، اجازت چلانے کی کاوش سے، وہ بھی ابھی تک، کیونکہ یہ سابقہ گورنمنٹ کا منصوبہ تھا، موجودہ تحریک انصاف کی حکومت نے اس کو. ہاں جی، یونیورسٹی کے موضوع پہ ہم چاہیں گے تو پروفیسر صاحب سے ہم بات کرنا. تو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اگر ابھی پروفیسر اختر وہاب صاحب سے، پروفیسر صاحب اردو ادب آپ کا ایریا ہے، آپ کا فیورٹ سبجیکٹ ہے. لیا میں اردو ادب کی تاریخ کیا ہے، ادب کیا ہے، اور ادب سے وابستگان جو ہیں ان پہ تھوڑی سی ہمارے سامعین کو آپ بتائیے کہ لیا میں ادب کی تاریخ، اس کا حال، اس کا مستقبل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بلا شبہ لیا شعر و ادب کے اعتبار سے بر صغیر میں اپنی شناخت رکھتا ہے. یہ لفظ بر صغیر کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ لیا میں ایک شعر تخلیق ہوا جی. دیار مصر میں دیکھا ہے ہم نے دولت کو، ستم ظریف پیمبر خرید لیتی ہے، اس کی گونج دہلی اور لکھنؤ تک سنائی دی. آج بھی اردو ادب کی جو تاریخیں لکھی گئی ہیں، یہ شعر لکھا ہوا ملے گا. نسیم لیا کا ذکر نہ ہو لیکن یہ شعر آپ کو نظر آئے گا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں کتنا بڑا ٹیلنٹ موجود ہے. جی. ڈاکٹر خیالم روبی کو دیکھیں، ان کا کلام پورے بر صغیر میں ترقی پسند فکر سے وابستگی کے حوالے سے، زبان و بیان کے حوالے سے مستند ہے. ڈاکٹر مار عبدالحق نے 1955-56 میں ملتانی زبان اور اس کا اردو سے تعلق کے موضوع پر پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا، اور یہ ثابت کیا کہ اردو ہمارے لیے قیام پاکستان کے بعد نہیں آئی، اردو نے اسی دھرتی سے جنم لیا ہے. یہاں سے لاہور اور دلی اور پھر وہ دکن کی طرف بڑھی اور واپس اپنے گھر آئی ہے. اب اگر شعری اعتبار سے دیکھیں، ادبی اعتبار سے دیکھیں تو قیام پاکستان سے پہلے لیا میں شعر و ادب کی جو محافل ہوا کرتی تھیں، تلوک چند محروم عیسیٰ خیل سے یہاں آیا کرتے تھے. وہ ہیڈ ماسٹر تھے تو یہاں مشاعرہ پڑھنے کے لیے آتے. یہ قیام پاکستان، وہ کتنا بڑا نام ہے. ان کے بیٹے جگن ناتھ آزاد کے متعلق تو یہ بات تاریخ پر ہے کہ پاکستان جب بنا تو پہلا قومی ترانہ انہوں نے لکھا، اور ایک دفعہ ریڈیو پاکستان سے وہ نشر بھی ہوا. بعد ازاں یہ کہا گیا کہ
اگر یہ ملک اسلام کے نام پر مسلمانوں کے حوالے سے لیا گیا ہے تو کسی غیر مسلم کا ترانہ نہ ہو. لیکن اس سے قطع نظر میں ٹیلنٹ اور صلاحیت کی بات کر رہا ہوں. جی یہاں اگر قیام پاکستان کے بعد فوراً بعد کے منظر نامے پر ہی ہم نظر ڈالیں تو فرمان پٹیالوی، جناب ارمان عثمانی، خیال امروی، غافل کرنالی، پروفیسر جعفر بلوچ، پھر اس کے بعد پروفیسر شہباز نقوی، ڈاکٹر فیاض قادری، پھر انہی کے ساتھ امان اللہ کاظم، الہی بخش عدیم سراتی. تو یہ اردو کے حوالے سے اہم ہیں. اسی طرح پنجابی کے حوالے سے نذیر چودھری بڑا نام ہے، بڑا ایک حوالہ ہے. اسی طرح اب اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس جناب ڈاکٹر افتخار بیگ ہیں، ان کے 2 شعری مجموعے چھپ چکے ہیں. سلیم اختر ندیم ہیں، سرائکی کے حوالے سے واصف قریشی ہیں. نسیم لیہ کا جتنا اردو کلام ہے اتنا سرائکی کلام بھی ہے، فارسی کلام بھی ہے. ڈاکٹر مار عبدالحق قیام پاکستان سے پہلے شاعری کرتے تھے اور اپنا تخلص وہ آتش رکھا کرتے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک ایسا خطہ جو علمی، ادبی، حکومتی مراکز سے دور ہے مگر یہاں بڑا ٹیلنٹ موجود ہے، اس ٹیلنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا کہ اگر یہاں بڑے وسائل ہوتے، کوئی بڑا پلیٹ فارم ہوتا، وہ ایک ہی ہے پلیٹ فارم کہ اس خطے کو جس میں بکھر ہے، لیا ہے، کوٹ ادو ہے، ادھر توسا ہے، اس خطے کو اگر جوڑا جائے تو ماضی کی وہ روایت کہ تھل میں لیا، کروڑ اور منکیرا صوبائی دارالحکومت رہے، یہاں گورنر مقرر کیے جاتے رہے. یہ علاقہ اتنا رچ تھا سیاسی اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے، کہ یہ تاریخ اس پر کام ہوا ہے. مار نور محمد تھن نے جو تاریخ لیا لکھی ہے اس میں اس موضوع کو بھی انہوں نے نمایاں کیا ہے کہ ہم تو چھوٹی بات کر رہے ہیں کہ اگر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنے گا تو یہاں اس کے ساتھ یونیورسٹی بنے گی. ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہوگا تو ایجوکیشن بورڈ ہوگا. میٹرک انٹر کی سطح پر بہت سے لوگ ڈی جی خان آنے جانے کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے امتحان نہیں دے پاتے. اگر یہاں ایجوکیشن بورڈ ہوگا تو لوگ اگر ان کے پاس سواری نہ بھی ہو تو گرد و نواح سے پیدل بھی وہ شہر میں آ کر اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح جب لیا ضلع نہیں بنا تھا 1978 میں انٹر کا اسٹوڈنٹ تھا، اخبار میں ایک بات چھپی کہ آئندہ یونیورسٹی میں انہیں داخلہ دیا جائے گا جن کے پاس ڈومیسائل ہوگا. ہم اس پہ پروفیسر بات کرتے ہیں. پہلے ہم عنایت کاشف صاحب سے انپٹ لیتے ہیں کہ بات ہو رہی تھی انسانی حقوق کے حوالے سے. ہر سال دریائے سندھ کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ بہت سارے انسانوں کو بے روزگار کر دیتی ہیں. بہت ساری اراضی جو ہے وہ دریا برد ہو جاتی ہے. اس سے بڑا انسانی حقوق کا مسئلہ اور کیا ہوگا کہ لوگ روزگار سے محروم ہو جاتے ہیں، لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں. تو ہماری حکومتیں ان کو کیا متبادل روزگار کے ذرائع فراہم کر رہی ہیں؟ کیا انہیں سر چھپانے کی کوئی جگہ دی جا رہی ہے؟ ملک صاحب یہ بہت ہی اہم سوال ہے. اس سوال کا بیک گراؤنڈ میں تھوڑی سی آپ کو عرض کروں گا. جو ہمارے ایم این اے ہیں ملک نیاز احمد جکھر صاحب، ان کا جو معروض ہے وہ کچے کا علاقہ ہے اور دریائی علاقہ ہے. اور جو ہمارے کروڑ کے ایم پی ہیں جناب شہاب الدین سیڑھ صاحب جو پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، وہ بھی سیکٹری مواصلات بھی ہیں، وہ بھی اپنے واڑہ سیڑھا یعنی دریائی پٹی سے تعلق ہے ان کا. یہ دونوں صاحبان آپ دیکھ لیں تو ساری لیڈرشپ کا تعلق نشیب سے ہے. ہاں جی. اب نشیب یہ کٹاؤ آج تو نہیں ہو رہا، یہ کٹاؤ پچھلے 5-6 سال سے مسلسل اور تواتر سے ہو رہا ہے. بلکہ اس سے بھی پہلے سے ہو رہا ہے. بدقسمتی دیکھیں کہ لوگوں کے سینکڑوں ایکڑ اراضی وہ جو خرب پتی تھے وہ کک پتی بن گئے، وہ جو لکھ پتی تھے وہ کک پتی بن گئے، اسی لیے کہ ان کی تمام اراضیاں جو ہیں وہ دریا برد ہو گئی. اب واڑہ سیڑھا میں راکھوا کو دیکھ لیں، بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے.
آپ یہ یعنی آپ اپنے سامنے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں سمران نشیب سارے کا سارا ڈوب چکا ہے. اس کی بستی کنجال سے لے کے صوبے والے تک ساری کی ساری پٹی جو ہے یہ مکمل دریا برد ہو گئی ہے. آپ اٹھ مہار پہ چلے جائیں, مہار اٹھ مہار والے علاقے میں چلے جائیں, سو والا میں چلے جائیں, ادھر پورا کوٹ سلطان پہاڑ پور تک کی علاقے تباہ ہو گئے. کسی ایم این اے اور ایم پی اے کے کان تک جوں رنگی ہو, کسی کمشنر ڈپٹی کمشنر محکمہ انہار کے افسران کے کان پر جوں رنگی ہو کہ وہ آئے اور ان علاقوں کی دیکھ بھال کر لیں. مگر آپ کو یاد نمائشی طور پہ سابق چیف منسٹر صاحب تو ایک دو دفعہ چکر لگا چکے ہیں. سابق چیف منسٹر اور نے ذمہ داری شہباز شریف صاحب بھی آئے, وہ آئے بھی پرویز اور الہی انہوں صاحب نے بھی ایڈریس بھی کیا, اور اسی ان کی ایڈریس شہباز شریف کے ایڈریس کرنے کی وجہ سے یہ کٹاؤ کچھ کم ہوا. اب میں پچھلے دنوں میں اور فریدی صاحب وہاں پر گئے, وہاں پر بستی گرمانی میں گئے, وہاں پر جا کر لوگوں کو سے ملے. وہ علاقہ اب جہاں پر ہم کھڑے تھے وہ مکمل کا مکمل جو ہے دریا برد ہو گیا. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے دریا کے کنارے پر گزشتہ سال 2 سیاسی قائدین میں ایک بدمزگی کا واقعہ رونما ہوا, اور وہ ہماری لیا کی پولیٹیکل ہسٹری میں کوئی اسے اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا برا جاتا. واقعے کو برے الفاظ سے یاد کیا جانا ہے. تو کیا اس واقعے کے بعد آن گراؤنڈ جو ہے وہ صورتحال تبدیل ہوئی, کوئی اداروں نے کوئی جھرجھری لی, یا آج بھی وہ سوئے ہوئے ہیں؟ ملک صاحب بدقسمتی یہ تھی کہ اگر یہ دونوں صاحبان آپس میں دست و گریبان نہ ہوتے, ایک دوسرے پہ اسلحہ نہ نکالتے, تو وہ جو ٹیمیں آئی ہوئی تھی کچھ نہ کچھ کام ہو جاتا. جب سے وہ ٹیمیں گئی ہیں ان کی لڑائی کے بعد یہ تو سپریم کورٹ تک ماشاءاللہ پہنچ گئے, جیلیں بھی ہو گئی اور گرفتار بھی ہو گئے اور رہا بھی ہو جائیں گے. یہ تو مسئلہ ان کا تو چلا گیا. وہ ٹیمیں پھر واپس کبھی نہیں آئیں. وہ جو فنڈز لے کر آئی تھیں, جو سروے کر رہی تھیں, وہ جو ماڈل سروے اور ماڈل سٹڈی ہو رہی تھی, وہ ساری کی ساری دب گئی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سردار صاحب تو پھر لاہور چلے جائیں گے, اچلانہ صاحب نے بھی لاہور میں رہائش اختیار کر لی ہوئی ہے, باقی صاحبان بھی لاہور, چمبا ہاؤس, ادھر اور ادھر. جو غریب آدمی ہے, جو گدا ریڈی اب چلانے کے بھی قابل نہیں ہے, گدا ریڈی کے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہے, رول تو وہ گیا, بچیاں اس کی رول گئیں, بچے اس کے رول گئے, تعلیم سے وہ محروم ہو گئے. ابھی ہم عبد الرحمان فریدی صاحب سے بات کرتے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ ذرا اس سوال کا جواب دیجئے کہ دریائے سندھ کی تباہ کاری اپنی جگہ پہ یہ ایک مستقل فیچر ہے. ابھی گورنمنٹ نے ایم ایم روڈ کا جو بڑا پروجیکٹ ہے وہ پراونس سے شفٹ کر کے فیڈرل کو دے دیا ہے, اور فیڈرل این ایچ اے نے اس کو ٹیک اوور کر لیا ہے, اور اب اس کے ٹال ٹیکس جو ہے وہ بھی اب این ایچ اے وصول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی اس کی اسٹڈی ہوگی, اسٹڈی اس کے بعد ایک پروسیس ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اسی رفتار کے ساتھ ایم ایم روڈ کی تعمیر جاری رہی تو اگلے 3 برسوں میں یہ ایم ایم روڈ اس پہ آپ سفر کر سکیں گے؟ ملک صاحب, ایک تو میں آپ کا جو عنایت کاشف صاحب سے جو آپ نے سوال کیا نا اس پر تھوڑا سا میں کمنٹس کروں گا. وہ کمنٹس, ہاں میں مختصر کمنٹس میرا یہ ہے کہ ابھی جھرجھری ان کی ایسے ہوئی ہے کہ جس بستی راکھواں پر وہ ٹیم آئی ہوئی تھی وہ اب دریا برد ہو چکی ہے. یہ جھرجھری لی ہے ہم لوگوں نے, یہ ہمارے اداروں نے وہاں ٹیک اپ کیا ہے, ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز نے ٹیک اپ کیا ہے اپنی لڑائی میں. وہ بستی تو دریا برد ہو گئی, لوگ تو تباہ و برباد ہو گئے, تو ان کی لڑائی ابھی تک جاری ہے. یہ صرف اس میں پیش رفت ہے. باقی جہاں تک ایم ایم روڈ کی جو بات ہے, ایم ایم اے روڈ کو ایم ایم اے روڈ کہنا میرے خیال میں یہ اب مذاق بن چکا ہے. وہ کیونکہ اس لیے کہ اب اس کا نام قاتل روڈ ہے. جو ہمارے یہاں باسی ہیں اس روڈ کے ارد گرد یا ہمارے اس روڈ سے گزرنے والے لوگ ہیں, اس روڈ کو اب قاتل روڈ کہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ بھی اگر یہی کیفیت ہو چکی ہے. ہاں جی, میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 3 سال میں اس روڈ پر کوئی کام ہو, کیونکہ یہ روڈ جو این ایچ اے کو شفٹ ہوا ہے تو اس کا جو لینتھ ہے نا وہ میرے خیال میں میاں والی سے پیچھے سے ہے. جی, وہ بلکسر سے میاں والی تک ایک گروپ ہے. ہاں جی, بلکسر سے اچھا, ابھی تو وہاں ابتدا ہونی ہے. وہ ابتدا ہوگی تو ہمارے بچے کو. ہاں جی, کے پاس جانے سے پہلے چھوٹا سا کمنٹ میں کروں گا, چھوٹا سا. وہ یہ کہ ایم ایم روڈ بننے سے اب تک 15,000 لوگ ضلع لیا میں جانے گنوا چکے ہیں,
اور اگر 3 سال آگے ہم دیکھتے ہیں تو الامان الحفیظ کتنے لاشیں کتنے گھر اور برباد ہوں گے کچھ نہیں کہا جا یقیناً سکتا. یہ بڑا حساس موضوع ہے، اس پہ ہمارے نمائندے، ہماری سرکاری مشینری، انہیں بھی سوچنا چاہیے، اور وہ ہمیں امید ہے وہ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ اس پروجیکٹ کو جلد از جلد شروع کیا جائے اور مکمل کیا جائے. پروفیسر صاحب، آپ سینئر استاد ہیں، ہمیں کوئی خاص واقعہ جو آپ کو کبھی نہ بھولتا ہو وہ ہمارے سامعین سے شیئر کیجیے، جس میں ہماری سرکاری مشینری کا بھی کوئی نہ کوئی دخل، اس کی دلچسپی، اس کی ترجیحات نظر آتی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں 1861 میں 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی اور پھر 2 سال کے اندر انگریزوں کا نظم و ضبط قائم ہوا، ایسٹ انڈیا کمپنی ختم ہوئی اور تاج برطانیہ نے اپنا نظم و نسق شروع کیا. 1861 میں یہ پولیس ایکٹ اور ہمارے ایڈمنسٹریشن اور عدلیہ یہ سارے قوانین بنے. اب بات یہ ہے کہ اسمبلیاں ہوتی ہیں قوانین بنانے کے لیے، نمائندے ہوتے ہیں عوام کے ترجمان، عوام کے وکلاء. جس طرح عدالتوں میں وکلاء اپنے موکل کا کیس پلیڈ کرتے ہیں کہ میرے موکل کو غلط طور پر پولیس نے پھنسایا ہے، یہ بے گناہ ہے، اور وہ دلائل سے ثابت کر کے اپنے موکل کی جان چھڑواتا ہے، اسی طرح منتخب نمائندے بھی عوام کے وکیل ہوتے ہیں. مجھے تو یاد نہیں کہ کسی ایم این اے نے اسمبلی میں یہ آواز اٹھائی ہو کہ لیا تعلیمی اعتبار سے بڑا ٹیلنٹ رکھتا ہے مگر بڑی سہولتیں نہیں رکھتا. اسی طرح ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، 1978 میں میں سیکنڈ ایئر کا امتحان دے کر فارغ ہوا، تو اب بھائی 3rd ایئر 4th ایئر میں ایڈمیشن لینا ہے. خبر چھپی کہ اب جب تک ڈومیسائل نہیں ہوگا آپ کو آئندہ یونیورسٹیوں میں داخلہ نہیں ملے گا. اب ڈومیسائل بنوانے کے لیے میں یہاں ٹرین سے بیٹھا، مظفر گڑھ پہنچا، پتہ کیا تو ہدایات کہ آپ ٹائپ رائٹر کے پاس جائیں اور اپنا فارم فل کریں. وہ میں نے سارا دن لگایا اور جس ٹرین پر گیا تھا اسی پر مغرب کے بعد واپس آیا. پھر 2 دن بعد پھر 4 دفعہ صرف ڈومیسائل بنوانے کے لیے میں مظفر گڑھ گیا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مجھے معاشی طور پر، اپنے وقت کے اعتبار سے اور ذہنی کوفت کتنی ہوئی کہ ایک ڈومیسائل بنوانے کے لیے میں مظفر گڑھ آ جا رہا ہوں. تو جب لیا ضلع بن گیا تو یہ اور آج جو ہے آج کا اسٹوڈنٹ اپنی میٹرک کی اور ایف اے کی سند میں درستگی کے لیے 4 دفعہ بورڈ ڈیرہ غازی خان سے جانا پڑتا ہے. اور 4 دفعہ کے بعد بھی اگر وہاں کلرک کی مٹھی گرم نہ کرے تو بعض اوقات وہاں بھی کام 4 دنوں میں بھی نہیں ہوتا. اور آر پی او دفتر اور کمشنر کے دفتر کی تو صورتحال ہی الگ ہے. پروفیسر، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں آخری منٹ میں یہ بتائیے کہ آج کا نوجوان تعلیم یافتہ ہے مگر وہ تربیت سے خالی ہے. سوسائٹی میں بڑے دکھ والے واقعات رونما ہو رہے ہیں. آپ بچوں کو کی تربیت میں کوئی حکم ہے؟ کیا تعلیم میں خامی ہے؟ ایک جملے میں اس کو سمیٹ دیں. سلیبس میں کوئی خامی نہیں ہے، اساتذہ میں بھی خامی نہیں ہے، مگر جو جذبے اندروں ہوتا ہے، ایک ٹیلنٹ ابھرتا ہے اگر طالب علم سیکھنا چاہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہمارے طالب علم نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ٹاٹ پر بیٹھ کر بھی اپنے ذہن و فکر کو روشن کروں گا تو وہ اپنے ٹیچر کی توجہ کھینچ لیتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو من کی آگ ہے جب تک وہ نہیں سلگے گی وہ الاؤ نہیں بھڑکے گا. اساتذہ اور والدین بھی کچھ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. سامعین، آج آپ نے ہمارے عبد الرحمن فریدی صاحب، محمد کامران تھن صاحب، پروفیسر ماہر اختر وہاب صاحب، عنایت اللہ کاشف صاحب کی سیر حاصل اجتماعی مسائل و مشکلات پہ بات سنی. انہوں نے دریا سندھ، MM روڈ، لیا ڈویژن، میڈیکل انجینئرنگ کالج، یونیورسٹی اور بہت سارے
انسانی حقوق کے حوالے سے جو مشکلات ہیں ان پہ بات کی. انشاءاللہ تعالی اس ملاقات اور اس بات کا سلسلہ جاری رہے گا. اگلے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں نئے موضوع نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. پنجاب فارمیسی اب لیا میں بھی. جی ہاں، یہ تو لاہور کی سب سے بڑی چین فارمیسی ہے.